ماہ رمضان المبارک کی طاق راتوں کے دن، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پورے سال کے دن گزر جائیں، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، پورا سال آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور کے سامنے جھکنا نہ پڑے اور نہ ہی کسی چیز کی ضرورت پڑے، تو آپ نے ماہ رمضان مبارک کی طاق راتوں میں یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ جیسے آج 23 رمضان المبارک ہے، آج ماہ رمضان المبارک کے کسی بھی دن کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ یہ وظیفہ آخری عشرے میں کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور سورہ کوثر کو ملا کر پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ آپ کو میں بتاؤں گی کہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ آپ کے حوالے کروں گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان مبارک کی طاق راتوں کی کیا فضیلت ہے، کیا برکت ہے، تو ہم اپنی دکان کاروبار چھوڑ کر، دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر جنگلوں کی طرف نکل جائیں اور ان وظائف کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ والوں، یہ سن لیں کہ یہ وظائف اس قدر اہم ہے، اس قدر امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ اپنے سارے کام چھوڑ کر بھی بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ آپ کو خلوص نیت ہونا چاہیے ان وظائف کو کرنے کے لیے۔ ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں کیا پڑھنا چاہیے، کیا عبادت کرنی چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو پورا فرما دے، جس سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، تو آج کے اس دن بھی آپ نے شروع کر دینا ہے اس وظائف کو، اور باقی بھی جس طرح 25، 27، 29 ابھی طاق راتیں الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ کسی بھی طاق راتوں میں یہ خاص وظیفہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان وظائف کو پڑھ لیتا ہے تو وہ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگے گا، میرا یقین کیجئے کہ اللہ خزانے غیب سے عطا فرمائے گا۔ دیکھیے کہ صحابہ کرام نے، پیغمبروں نے، رسولوں نے ماہ رمضان کے آخری عشرے میں بڑی عبادت، اللہ تعالیٰ کے حبیب خود ماہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کیا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے آپ بھی ان لیلۃ القدر کی رات مل جائے اور لیلۃ القدر کی رات آپ کو نصیب ہو جائے اور آپ اس کی فضیلت برکت حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگی 100 سال ہوا کرتی تھی، تو اللہ کے حبیب پریشان ہو گئے اور اللہ کے حبیب نے اللہ سے پوچھا کہ اے میرے مالک و مولا، میری امت کی عمریں بہت چھوٹی تھی، لیکن صحابہ کرام کی عمریں تو 100 سال سے زیادہ ہو جاتی ہیں، ان کی عبادت کے مطابق میری امت کے ثواب کیسے بڑھ جایا کریں گے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کی امت کو 1 رات تحفے میں دینے والا ہوں، جو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں پائی جاتی ہے۔ جو بندہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں اس 1 رات کو پالے گا، یعنی ایک لیلۃ القدر کو پالے گا، اسے 1 رات کی عبادت کا ثواب اسے 8300 سال کی عبادت کے برابر ملے گا۔ اللہ والوں، اللہ جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے۔ اس 1 رات میں جس نے روزگار مانگا، رزق مانگا، اللہ اسے چھپر پھاڑ کر عطا فرمائے گا۔ اس 1 رات میں اگر کسی نے اولاد مانگی، اللہ اولاد بھی عطا فرمائے گا، اگر کسی نے بیٹا مانگا، اللہ بیٹا بھی عطا فرمائے گا۔ اس 1 رات میں اگر کوئی بیمار ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، اللہ پاک آپ کو شفا کامل عطا فرمائے۔ اللہ والوں، اس رات کی فضیلت و برکت بے شمار ہے، جو اللہ کے حبیب جو دنیا میں جنتی ہیں۔ اللہ نے یہ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان جس اپنے محبوب کے لیے بنائے، وہ حبیب خود ماہ رمضان کے آخری 5-7 راتوں میں عبادت کرتا ہے، لیلۃ القدر کو تلاش کرتا ہے۔ پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیوں نہ ان راتوں کو عبادت کریں۔ آپ بہت سے لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں عبادت کے لیے پڑھنا کیا ہے، ہم کیا تسبیحات پڑھیں، کیا اعمال کریں، ہمارے اللہ عبادت کو قبول و منظور فرمائے اور ہماری ہر جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ تو آج ماہ رمضان مبارک کی 23 تاریخ ہے۔ آپ نے جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ آیت کریمہ اور سورہ کوثر کا ایک خاص عمل ہے۔ اسے پڑھنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیبی مدد نصیب ہو جائے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خزانے غیب کی مدد چاہتے
تو لیلۃ القدر کی رات میں یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے۔ آج آپ کے پاس بھی موقع ہے، بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ماہ رمضان مبارک کے اس بابرکت مہینے کو پا لیتا ہے، ان طاق راتوں کو پا لیتا ہے اور بتائے گئے طریقے کے مطابق وظائف کرتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ کو چنے گئے ہیں، یعنی آپ وہ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو چن لیے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے بیڑے پار کرنا چاہتا ہے، اللہ پاک آپ کے بگڑے کام سنوارنا چاہتا ہے۔ جب اللہ کی ذات ماہ رمضان کے آخری عشرے میں دینے کو تیار ہے، اللہ کی رحمتیں برکتیں چھماچم بارش کی طرح برس رہی ہیں، اللہ ایک ہی رات میں 8300 سال کے برابر اجر و ثواب دینے کو تیار بیٹھا ہے۔ یہ ایک رات جو 1000 راتوں سے افضل ہے، یہ ایک رات جس میں نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کے لیے پریشان ہے، ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پریشان ہے، تو یہ وظیفہ لازمی پڑھ لے۔ بچوں میں کسی بھی طرح کی نافرمانی ہے، بگڑی ہوئی اولاد کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے بھی آپ یہ وظائف کر سکتے ہیں، اولاد کے روشن نصیب کے لیے آپ یہ وظائف پڑھ سکتے ہیں، بیٹی کے بہترین رشتوں کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں قرض اتنا ہے کہ لوگ دروازے پر آ کر آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، تو محترم ناظرین کرام، اب آپ کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اب بند گلی میں جا چکے ہیں، کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، ہر قدم پر ناکامی ہے، ہر قدم پر مشکلات ہیں، تو آپ نے ان طاق راتوں میں یہ آیت کریمہ کا خاص وظیفہ توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ رزق کی دولت کی کامیابی کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ آج آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے پاس ماہ رمضان کی طاق راتیں آ چکی ہیں، تو یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اس میں 2 راتیں لیلۃ القدر کی راتیں، اس میں 2 راتیں عبادت کی راتیں ہیں۔ آپ نے طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے کامل یقین اور توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ آپ جب اس وظیفے کو توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھتے ہیں، یقین کامل کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ تو آئیے محترم ناظرین کرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے ان طاق راتوں میں یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ اللہ والو، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ آپ کے لائک اور شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک چلا جائے۔ اگر کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا تک یہ وظیفہ چلا گیا تو سمجھ لیں آپ کو بھی برابر ثواب ملے گا۔ اللہ والو توجہ کیجیے گا، ماہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں طاق راتوں کا عشرہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ آپ نے اپنے لیے خصوصی دعا کرنی ہے۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتی ہوں کہ اس میں آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے اور اللہ پاک آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، مرادوں کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ باطنہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے مالک مولا، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ ماہ رمضان کے ساتھ آخری عشرے میں ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے دینا تو آتا ہے۔ ہمیں اپنے پیارے حبیب کے صدقے آج ہمارے دلوں میں جو بھی نیک جائز مراد ہیں آج سے پوری فرما دے۔ اے میرے مالک مولا، آخری عشرے میں موجود ایک رات ایسی لیلۃ القدر کی رات جسے کہتے ہیں، ہمیں اس رات کو پانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، اس رات کی قدر و قیمت کے صدقے ہمیں مالا مال عطا فرما، اس رات کی فضیلت برکت کے صدقے مالک مولا جو بے روزگار ہے ان کو رزق عطا فرما، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد نورینہ عطا فرما، جو مقروض ہے قرض سے نجات عطا فرما، جن کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہیں، تیرے سامنے بیکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین الہی آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ توجہ کیجیے گا، اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔
ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکرول کر کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ ایک نقطہ بہت خاص ہے، اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھا، میرے نزدیک آپ اپنے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہوتے ہیں۔ آپ اپنے سب سے بڑے دشمن خود ہیں اگر آپ اس ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھیں گے، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ قبولیت کے دن سال میں صرف ایک بار آتے ہیں، اور جو بندہ ان دنوں کو ان راتوں میں قدر کر لیتا ہے، پھر وہ پورا سال بیٹھ کر کھاتا ہے۔ پورا سال اللہ تعالیٰ اس کو اتنا کرم فرماتا ہے، تاک راتوں میں عبادت کر کے ماہ رمضان مبارک کے خاص دنوں کو پا لیتا ہے، اور ہم یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر سکے۔ توجہ کیجیے گا، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز والا درود پاک زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے میرے ساتھ بھی ایک بار درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے پڑھتا ہے۔ میرے جس بہن اور بھائی کو جو بھی چاہیے، آج ماہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، آخری طاق راتیں چل رہی ہیں، آپ نے یہ وظیفہ کسی حالت نہیں چھوڑنا۔ آپ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے آپ کو ملے گا۔ اگر کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان مانگو گے تو ملے گا۔ بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھیں، نافرمان اولاد اپنے بچوں کے لیے پڑھیں، بچوں کے روشن مستقبل کے لیے پڑھیں، امتحان میں کامیابی کے لیے پڑھیں، گھر میں سکون و برکت کے لیے پڑھیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھیں۔ دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت، بڑی سی بڑی کامیابی جو بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، صرف آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس دفعہ آپ جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازے گا۔ اور جو کام اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا جائے، اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ یا ذوالجلال والاکرام کا وظیفہ ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام رب کعبہ کا ایک ایسا اسم اعظم ہے، جب کوئی بندہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں رب کو اس نام سے پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے۔ جب اللہ کی رحمت اپنے جلال میں آتی ہے، پھر بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بیڑے پار ہو جاتے ہیں، ناممکن ممکن ہو جاتا ہے، وہ جو کہ سالوں سے نہیں ملا۔ یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے ہی غیبی فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا، ہر حاجت کو پورا کر جاتے ہیں۔ اللہ والو، جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے نام سے پکارتا ہے تو اللہ اپنے ناموں پر اسے بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھتے ہوئے آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کے نصیب میں لکھتا چلا جائے گا۔ پورا سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے ہوئے آج رب کریم سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا، کیونکہ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگو گے وہ 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ نہیں یقین آتا تو ایک بار پھر آزما کر دیکھ لو۔ ابھی موقع ہے، وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، خزانے لوٹنے کا، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کا۔ آپ نے اصل میں یا ذوالجلال والاکرام کو انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیا، تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لیں۔ اللہ کی رحمت کو جلال ملنا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، لیلۃ القدر کی فضیلت برکت سے مالا مال ہونا ہے، شب قدر کی رحمتیں برکتیں سمیٹنی ہے، ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کی رحمتوں و برکتوں سے جھولیاں بڑھنی ہیں۔ تو آج اس وظیفے کو کسی صورت نہ چھوڑو۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے جو کہتا ہے کہ مجھے مانگنا نہیں آتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے اللہ سے اپنی حاجت کو پوری کروانا نہیں آتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے ہی فقیر بھی بادشاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اتنا عطا فرماتا ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی
یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں کہاں سے آ رہی ہے؟ صرف آپ نے یقین کامل کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ زبان سے یا ذوالجلال والاکرام پڑھ رہے ہیں اور آسمان سے فرشتے آپ کی مدد کو آ رہے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ پھر آپ نے یہ وظیفہ پڑھتے وقت لاپرواہی نہیں کرنی، ہاتھوں میں موبائل پکڑا ہو یا کوئی بھی اس طرح کا کام نہیں کرنا، وظیفوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ بھی گزر چکا، دوسرا عشرہ بھی گزر چکا، اب آخری عشرہ چل رہا ہے۔ یہ گلی کونچے بازار، یہ دنیا کے کام دنیا میں رہ جائیں گے، لیکن یہ راتیں، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہاتھوں سے نکل گئی تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ بچے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو ایک بار پڑھنا ہے، انشاءاللہ 11 بار پڑھتے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ہو جائیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کے دوست بن جائیں گے۔ آپ یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھ کر آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آیت کریمہ کا وظیفہ ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، ہم سالوں سے رکے ہوئے کام ہمارے بند ہیں، آزمائشوں کے شکار ہیں، ہمارے ہاتھوں سے کام نکل جاتے ہیں، کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں، ہر قدم پر ناکامی ہے، ہر قدم پر مایوسی ہے، بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، تو آپ اس آخری عشرے میں تاک راتوں میں یہ وظیفے کو لازمی کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، کیونکہ آیت کریمہ وہ ذکر الہی ہے، یہ وہ افضل عبادت ہے، یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کہ مچھلی کے پیٹ میں کافی دیر رہے، جہاں کوئی مدد کرنے کو نہیں آ سکتا تھا، اللہ کی مدد کو پکارا، آیت کریمہ پڑھی، یقین کامل سے پڑھی کہ اللہ میری مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے آزادی عطا فرما دی، حضرت یوسف کو کنویں سے آزادی عطا فرما دی۔ آیت کریمہ کے کمالات بتانا شروع کروں تو ایک ویڈیو اور بنانا پڑ جائے گی، صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں بند گلی میں جا چکا ہوں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں، نظر نہیں آ رہا کچھ، تو آیت کریمہ کو پڑھو، آیت کریمہ پڑھتے ہی آپ کے راستے کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، آپ کے بند رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، جو کہ سالوں سے نہیں مل سکا آج ایک دن کے اندر مل جائے گا، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا سال آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، در در کی ٹھوکریں کھانا نہ پڑے، تو آیت کریمہ کو پڑھو اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانہ انی کنت من الظالمین ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو نور ملے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے ساتھ ہی آپ کی انشاءاللہ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گی، 21 مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ 21 خواہشوں کی نیت کر کے بیٹھو، 21 حاجتیں پوری ہو جائیں گی، 21 مرادیں بھی پوری ہو جائیں گی، 21 بندشیں دور ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت کریمہ پڑھو گے تو ایک ہاتھ سے مانگو گے دوسری ہاتھ سے مل جائے گا۔ اگر کوئی بندہ راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، ارجنٹ کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، ویسے تو آج ہر کوئی بے صبر ہے، ہر کوئی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً اس کی خواہشوں کو پورا کر دے، جلد بیٹی کا رشتہ ہو جائے، جلد بند کاروبار چل پڑے، جلد دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے۔ تو آپ نے ماہ رمضان مبارک کی ان طاق راتوں میں آیت کریمہ کو پڑھ لینا ہے اور پڑھتے ہوئے رب کریم سے مانگنا ہے، بیکاری فقیر بن کر مانگ لینا۔ صرف 21 بار پڑھتے ہی تقدیر بدل جائے گی، نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا کہ دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھے گی۔ لیکن آپ نے اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھ کر بتائے گئے طریقے سے عمل کرنا ہے۔ آپ نے 21 بار آیت کریمہ پڑھ کر اس ذات کے فوری طور پر اب آپ نے تیسرے نمبر پر اور آخری نمبر پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، وہ ایک قرآنی آیت، قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، سورہ کوثر، جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، کہ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی اور اتنی مجرب صورت ہے کہ اس کے پڑھنے والے سے رب کریم سے رمضان کے مہینے میں 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ ماہ رمضان کی ان طاق راتوں میں سورہ کوثر پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے، سورہ کوثر پڑھنے والے کی تمام تنگ دستیاں دور ہو جاتی ہیں۔ آج جو لوگ پریشان بیٹھے ہیں، ایک وقت کا کھانے
کھانے کو میسر نہیں، جن کے گھر میں غربت، تنگ دستی، فاقوں کی نوبت ہے، حالات اس طرح بدتر ہو چکے ہیں کہ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ اللہ والو، آج آپ کی غربت کا، آپ کی تنگ دستی کا، آپ کی مشکلات کا، آپ کی مصیبتوں کا انشاءاللہ جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کی غربت کا جنازہ نکل جائے گا اور اللہ آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کو گما بھی نہیں ہوگا۔ یہ رب کی کرم نوازی ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو چھپر پھاڑ کر عطا کرتا ہے، جب وہ دینے پر آتا ہے تو آپ کا دشمن بھی آپ سے چھین نہیں سکتا، اور مانگنے والا پریشان ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ بندہ بھی میری مدد کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہوں گے۔ آپ نے سورہ کوثر کو انشاءاللہ نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ سورہ کوثر آپ نے 7 بار پڑھنی ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر آپ نے 7 بار پڑھنی ہے اور نیت کے ساتھ پڑھنی ہے، اپنی پریشانیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں، تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ ملے گا۔ جو میں نے آپ کو وظائف بتائی انشاءاللہ آپ نے اسی طرح ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے اور نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، اور آپ نے رو رو کر، گر گرا کر اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگنے ہیں۔ انشاءاللہ میرا اللہ تعالیٰ ضرور نوازے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل پاکیزہ وظائف کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔